آپریشن سندور ہے جس کے بارے میں بار بار نریندر مودی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ صرف پاز ہوا ہے، اسے ختم نہیں کیا گیا، تو کیا پاکستان اور بھارت کی جنگ جو ہے وہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟ پاکستان اور بھارت کی جنگ کب ہوگی؟ تو اس سلسلے میں ایک بھارتی تجزیہ نگار نے ایک ڈیٹ دی ہے۔ بلوچستان کے ایک شہر کے اوپر جو ہے وہ جو بھارتی دہشت گرد ہیں جن کا تعلق BLA سے ہے، ان کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے پورے ایک شہر کے اوپر۔ بھارتی مشہور شاعر جاوید اختر، ان کا جناب ایک سفید جھوٹ پاکستان کے حوالے سے پکڑا گیا ہے۔ میں اس کا تیا پانچا میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سفید جھوٹ بولا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں ہیں، اسے ڈسکس کریں گے۔ خاص طور پہ جناب ایک سوال ہے جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو آپریشن سندور ہے جس کے بارے میں بار بار نریندر مودی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ صرف پاز ہوا ہے، اسے ختم نہیں کیا گیا، تو کیا پاکستان اور بھارت کی جنگ جو ہے وہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک بھارتی تجزیہ نگار نے ایک ڈیٹ دی ہے، اس نے ایک تاریخ دی ہے، اس نے بتایا ہے کہ اسے کیا لگتا ہے کہ دوبارہ یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کب ہوگی۔ اس کی تفصیلات میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی مشہور شاعر جاوید اختر، ان کا جناب ایک سفید جھوٹ پاکستان کے حوالے سے پکڑا گیا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور تھوڑی دیر میں اس کا تیا پانچا میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سفید جھوٹ بولا ہے، پروف کے ساتھ۔ آئی ول پروو اٹ ٹو یو کہ انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے 12 گھنٹے میں ایک یہ خبر آئی ہے کہ بلوچستان کے ایک شہر کے اوپر جو ہے وہ جو بھارتی دہشت گرد ہیں جن کا تعلق BLA سے ہے، ان کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے پورے ایک شہر کے اوپر۔ تو اس میں کیا اپڈیٹس ہیں، وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے، وہ بھی ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا، سب کچھ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اور ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی نیچے ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشنز کے لیے جو ہے آپ اس بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، میں ذرا سب سے پہلے بھارتی مصنف شاعر جاوید اختر صاحب، ذرا ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کچھ باتیں کی تھیں لیکن وہ غلط ثابت ہوئی تھی۔ اب ذرا پھر سے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، ذرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کیا کی ہے۔ اس مرتبہ پاکستان کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے وہ پاکستان کی پہچان کو لے کے، مسلمانوں کی پہچان کو لے کے۔ آپ جانتے ہیں جاوید اختر جو ہے وہ خود ایک ایتھیسٹ ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ پاکستانیوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں انہوں نے؟ کہا جی پاکستان کمال کا ملک ہے، ان کی ہسٹری اور جغرافیہ آپس میں نہیں ملتے، تاریخ کچھ ہے اور جغرافیہ کچھ اور ہے۔ تم گانا گاتے ہو سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، اگر تم دھرتی کو کھودتے ہو تو اس میں سے تو بت نکلتے ہیں، تو کیا یہ تمہارے باپ دادا کے ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی جو نیا میزائل لیا ہے اس کا نام رکھا ہے عبدالی۔ عبدالی تو یہیں پہ حملہ کیا تھا، تو جو تمہاری سونی دھرتی ہے اسے لوٹ رہا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ جب اس نے حملہ کیا تو اس وقت بھی یہاں مسلمان ہی رہتے تھے، وہ تمہارا ہیرو ہے، تم کیا تم اس کے ساتھ آئے تھے؟ تو پھر یہ زمین تمہاری کیسے ہے اگر تم اس لٹیرے کے ساتھ آئے تھے؟ یہ ایک کنفیوژن ہے۔ اچھا، اب ذرا صرف اتنے سے پورشن کا پہلے میں جواب دوں، پھر میں اور بھی انہوں نے انٹرویو کے اندر جو ہے نا کچھ باتیں کی ہیں۔ اچھا، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو آج کے ہسٹورینز ہیں، آج کے جو مصنف ہیں، وہ ایگزامپلز دیتے ہیں آج سے 200 سال پہلے کی، 150 200 300 400 500، بلکہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں مطلب 712 کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کم از کم کتنے کو 1800 سال پہلے کی یہ بات ہے، تقریباً 1800 سال اس بات کو اپروکسیمیٹلی 1700 1800 سال پرانی یہ بات ہے۔ محمد بن قاسم کا آنا اور وہ سارا کچھ، اس کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ آج کی بنیاد اس بنیاد کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جناب آج سے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 800 سال پہلے کیا ہوا تھا، اس بنیاد کے اوپر آپ آج کا تعین کر رہے ہیں کہ آج کی جو قومیں ہیں ان کا آپس میں رہن سہن اکٹھا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا آپ نے جو ہے وہ فلاں کو ہیرو بنایا یا فلاں کو ہیرو نہیں بنایا۔ آپ جیسے لوگوں کی یہ سوچ ہے، جس کی وجہ سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ یہی بات ہوئی تھی کہ جناب ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، ایکسٹریمسٹ جو رائٹ ونگرز تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا جی یہاں پہ تو رام مندر تھا، یہاں پہ تو مندر تھا اور یہاں پہ مندر کو جو ہے وہ ہٹا کے مسجد بنائی گئی تھی، تو اس لیے اب مسجد کو ہٹا دو واپس مندر بنے گا۔ یہ آپ کی بیسکلی یہ وہ والی سوچ ہے، آپ کی بیسکلی اصل میں وہی سوچ ہے۔ تو پھر اس کے حساب سے تو پھر اگر ہم اسپین کی بات کریں تو اسپین کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک زمانے میں مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی تھی، وہاں پہ بھی وہ موجود تھے، تو وہاں سے اسپین سے سارے چرچز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس طرح بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی ایک زمانے میں حکومت ہوتی تھی، آج وہاں سے تبدیل ہو گئی، تو کیا وہاں پہ جو مذاہب وہاں پہ موجود ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے؟
یہ آپ کی جاوید اختر صاحب کے میں حیران ہوں کہ ایک مصنف ہوتے ہوئے یہ سوچ تو صرف تباہی کی سوچ ہے. ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں, لوگوں کے خیالات چینج ہوتے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ آج سے 2000 سال پہلے جو کچھ تھا ویسا ہی سب کچھ ہو جانا چاہیے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, کوئی رائے تبدیل, کوئی کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, جس کا باپ دادا جو تھا بس وہی رہے. یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ تو اس کے مطابق تو جاوید اختر صاحب آپ بھی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, تو پھر آپ کو تو پراپر ایک مسلمان ہونا چاہیے تھا. آپ کی سوچ آج جو ہے وہ غیر مسلم کی کیوں ہے, ایک ایتھیسٹ کی کیوں ہے؟ یہ کیا مثال دی ہے آپ نے؟ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی وہ فلاں جو ہیں وہ انویڈرز آئے تھے تو وہ آپ ان کو ہیرو کیوں بناتے؟ بھائی آپ اپنے انویڈرز کو نہیں بناتے. رنجیت سنگھ کو آپ کیا مانتے ہیں؟ شیوا جی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ ہنومان کو آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ لوگوں نے بھی تو ان کو بنایا ہوا ہے نا. اب اگر کرنے کو تو کہیں تو پھر وہ جب لنکا ڈھانے کی جب بات آتی ہے, جب آپ اپنی وہ ایک پوری کتھا لکھتے ہیں تو اس کے اندر ہیرو اور ولن تو صرف جیتنے والے کی بنیاد کے اوپر ہی ہوتا ہے. جو جیت گیا وہ ہیرو بن گیا, جو ہار گیا وہ ولن بن گیا. اصل بات ساری یہ, مسلمانوں نے آپ کے خطے کے اوپر حکمرانی کی, آپ کو ہرا کے کی, اور آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں تھا کہ آپ انہیں ہرا سکے. حقیقت تو یہ ہے. آپ مانیں اس بات کو کہ آپ کے جو ہندو مہاراجہ وغیرہ تھے ان میں اتنا تپڑ نہیں تھا کہ وہ اس وقت مغلیہ سلطنت جو ہے اسے شکست دے سکتے, جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. لیکن آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد آگے چل کے جہاں انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی ہے, جو سب سے بڑا انہوں نے ایک جھوٹ بولا, جو پکڑے گئے, انہوں نے اعتزاز حسین لفظ استعمال کیا. ایکچولی میرے خیال میں اعتزاز احسن کہنا چاہ رہے تھے, لیکن اعتزاز حسین کہتے ہیں. اعتزاز حسین ایک بڑے وکیل ہیں وہاں کے, یعنی پاکستان کے, جو کہ PPP کے اہم لیڈر بھی تھے. اب یہ اعتزاز احسن کی بات کریں. انہوں نے ایک کتاب لکھی, لیکن افسوس میں بدنصیب ہوں کہ وہ کتاب مجھے ملی نہیں ابھی تک. اس کا ٹائٹل اتنا اچھا ہے کہ میں نے کہا یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کا ٹائٹل ہے 5000 Years of Pakistan. یہ کتاب پڑھنے کے لیے میں بہت کین ہوں. تو انہوں نے کہا کس دنیا میں رہ رہے ہو بھائی, کیا تم بول رہے ہو, کیا بتائیں, یہ کتاب میں پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا, کتاب پڑھی نہیں ہوئی اور اس کو لگا دیا ہے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ کہ جی اعتزاز احسن نے کتاب لکھی ہے. اب اگر اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ انٹرویو چل رہا تھا تو وہ جو اینکر ہے جس نے یہ انٹرویو نشر کیا, اس نے وہ کتاب دکھائی بھی. کتاب کا یہ وہ کتاب ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس کا جو مطلب جو فرنٹ پیج ہے, وہ جو ٹائٹل ہے وہ اس نے دکھایا بھی ہے. وہ کتاب جو ہے وہ موٹائمر ویلر نے لکھی ہے کتاب, اور جب بھی اس نے کتاب لکھی تھی 1950 میں یہ کتاب چھپی تھی. اعتزاز احسن صاحب جو ہے ان کی پیدائش 1945 میں ہوئی تھی. 5 سال اعتزاز صاحب کی عمر تھی اس وقت, جس کو آپ نے اعتزاز صاحب کے ساتھ جوڑ دیا. ایک گورے نے یہ کتاب لکھی تھی, لیکن اپنی نفرت میں نا وہ نہیں ہے, وہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ چیپ دیا اسے کہ جی اعتزاز احسن نے کتاب لکھی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے. آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی اینکر نے سوال کیا کہ کیا انہوں نے کلیم کر دیا کہ ان کے باپ دادا اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس سرزمین میں رہ رہے تھے, یعنی اس خطے کے اندر. تو آگے سے کہتے ہیں اگر وہ ہوگا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی, پھر ان کی پوری ہسٹری میں گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا تو تم یہاں پر کنورٹ ہوئے تھے, وہ یہ نہیں مانیں گے, ان کو تو عرب سے آنا ہے. اب عرب سے آؤ گے تو زمین تمہاری نہیں, اس مشکل میں ہے. یہ ہسٹری ان کی کنفیوژن ہے بہت سیریس. کسی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کتاب میں اس نے کہا تھا کہ یہ تو ہمیشہ سے الگ تھا یہ علاقہ, کیونکہ مغل نے ایک کر دیا تھا, اور اس سے پہلے موریہ نے ایک کر دیا تھا, پھر انگریزوں نے آ کر ایک کر دیا, ورنہ تو ہم ہمیشہ سے الگ تھے. تو یہ اس کتاب میں ہے, میں نے پڑھی نہیں ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ دیکھیں یہ تو جغرافیائی حساب سے بھی الگ ہے. اچھا, دوبارہ ایک مسلمان رائٹر کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑتے جا رہے ہیں. آگے جا کے کہتے ہیں ایک بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو عجیب لگے گا, لیکن یہ جو غیر قدرتی تقسیم ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتی. غیر قدرتی تقسیم کس کو کہہ رہے ہیں؟ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش, اس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ غیر قدرتی تقسیم ہے. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد ایسا ہوگا, لیکن 100 سال بعد یا 200 سال بعد یا 300 سال بعد یہ سب کانٹیننٹ کو ایک ہونا ہے. ان کے مطابق یہ تینوں ملک جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے. ایک دن آئے گا کہ تینوں ملک دوبارہ ایک ہو جائیں گے, کیونکہ اس کی وائبلٹی یہ ہے کہ وہ ایک ہو. بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا ایک ہو جائیں گے, ہوں گے شاید 500 سال بعد 200 سال بعد, مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ ان نیچرل سچویشن ہے. بنیادی طور پہ یہ تقسیم ہند ایک ان نیچرل ڈیوائڈ ہے. ہو سکتا ہے کئی صدیاں لگیں, لیکن ہوگا یہی. اچھا, اب ان سے جاوید اختر صاحب سے کوئی پوچھے کہ میرے بھائی آپ ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں, ایک جگہ آپ خود مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایکچولی باہر سے آئے تھے یا پھر یہاں پہ کنورٹ ہوئے ہیں. آپ نے انڈیا کے اندر حال دیکھا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کا کیا حال کیا جا رہا ہے؟ مطلب بقرہ عید کے اوپر جو ہے ان کو بکرے کی قربانی کے اوپر جو ہے وہ روکا جاتا ہے.
گائے کے گوشت کے اوپر مسلمانوں کا قتل کیا جاتا ہے, عید کی نماز پڑھنے کے اوپر جو ہے ان کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, جمعے کی نماز کے اوپر آپ انہیں ریسٹرکٹ کرتے ہیں, میڈیا آپ کا بیٹھ کے ان کو ونل منانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ابھی میں نے کل ہی ایک زی نیوز کا یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ مسلمان کو ذرا دیکھیں کس طرح دکھایا ہوا ہے اور ہندو کو دیکھیں ذرا کس طرح دکھایا ہوا ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس چیز کے اوپر ایکچولی یہ بات کر رہا ہوں, لیکن دس از واٹ انڈیا از. اینڈ آپ ایکچولی جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے, میں جاوید اختر صاحب شاید آپ یہ جانتے نہیں ہیں, لیکن جو کچھ آج انڈیا میں ہو رہا ہے نا, پاکستان کے مسلمان یہ بات مانتے ہیں, یہ بات سمجھتے ہیں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 1947 میں ہم الگ ملک کر کے یہاں پہ بیٹھ گئے, ورنہ آج آپ لوگوں کے اگر حکمرانی کے اندر ہوتے تو یہ حال ہوتا. یہ آپ مسلمانوں کا یہ حال کر رہے ہوتے. آپ کا تو چونکہ اب دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا, نہ آپ کو کوئی پوچھتا ہے, نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. آپ سے بہتر اور کون ہے کہ نام آپ کا مسلمانوں والا ہے, لیکن ظاہری بات ہے نہ آپ نے وہ کسٹمز پورے کرنے ہیں, تو اس لیے تکلیف بھی آپ کو کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور انہوں نے بشرا انصاری صاحبہ جو ہماری ایکٹریس ہیں, انہوں نے ان کے اوپر تنقید کی تھی. تو انہوں نے بھی ذکر کیا تھا, ہم نے بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ آج سے چند سال پہلے شبانہ اعظمی جو ان کی بیگم ہے, انہوں نے کمپلین کی تھی کہ ہمیں گھر نہیں مل رہا تھا کرائے کے اوپر اس بنیاد کے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ سوال ان سے کیا گیا. آگے سے کہتے ہیں یہ 20 سال پہلے کی بات ہے کہ شبانہ کو ممبئی میں ایک جگہ فلیٹ لینا تھا, انہوں نے پہلے ہی منع کر دیا کہ ہم یہاں پر مسلمانوں کو جگہ نہیں دیتے. شبانہ جیسے انسان کو انہوں نے مسلمان کاؤنٹ کیا, یہ عجیب بات ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ شبانہ اعظمی بھی جو ہے وہ ایتھیسٹ ہیں, ان کو مسلمان کیوں کاؤنٹ کیا گیا. اور یہ بھی ان یعنی کہ بشرا انصاری کی وجہ سے, کیونکہ یہ ہندو تھے جو سندھ میں محنت مزدوری کر کے اپنا نام بنا رہے تھے, لیکن ان کو سندھ سے نکال دیا گیا. اس بٹرنس کی وجہ سے وہ اب ہم پر نکالتے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جی ہندوؤں کو یہاں سے نکالا گیا سندھ سے, اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو بھائی یہ 20 سال سے ہوا ہے یہ. چلیں آپ کے مطابق ایک منٹ کے لیے, پہلی بات تو یہاں سے کسی نے ہندوؤں کو نہیں نکالا, سندھ سے کسی نے ہندوؤں کو نہیں نکالا. ہندو ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, ان کی وہی عزت ہے, چاہے وہ مسیحی ہوں چاہے ہندو ہوں, سب ایک جیسے ہیں, ہمارے لیے سب برابر ہیں, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. لیکن آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں اس وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ 75 سال میں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور نریندر مودی کے آنے کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں سندھ کے ہندوؤں کے اوپر بات کو ڈالنے کی کوشش مت کیجیے. مانے اس بات کو. یہاں پہ میں آج پاکستان کے اندر موجود ہوں, میرے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرسچنز ہیں, میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہندو ہیں, میرا بڑا پیار کا ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ, بالکل میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے. سو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو ایکچولی جاوید صاحب کو نا وہاں پہ رہ کے عادت پڑ گئی ہے مذہبی بنیادوں پہ ڈویژنس کی. خود تو وہ سیف ہے, خود تو سیف ہے, اس میں خود ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ مذہبی بنیادوں کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جائے. اسی لیے پاکستان بھی اتنا برا لگتا ہے. اسی لیے یہ پچھلے دنوں انہوں نے بیان دیا تھا کہ اگر جو ہے وہ مجھے پاکستان جانا پڑے یا دوزخ جانا پڑے تو میں دوزخ جانا پسند کروں گا, میں پاکستان نہیں جاؤں گا. آپ جیسے شخص کو پاکستان آنا بھی نہیں چاہیے, آپ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ پاکستان آئیں, حقیقت یہ ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے. پروین سونی ہے جو کہ ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں انڈیا کے, انہوں نے ایک اپنا مطلب وہ کیا ہے, ویلاگ کیا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے مختلف چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں پاکستان اور بھارت کے حوالے سے. تو ایک جگہ کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ جی انہوں نے کہا کہ آصم منیر کے فیلڈ مارشل بننے کے بعد اب اسٹریٹجک اختیار بھی ان کے پاس آ گیا ہے, اور ایئر چیف کو بھی ایکسٹینشن مل گئی ہے, جس کے بعد دونوں 2027 تک با اختیار ہیں. انہوں نے کہا چونکہ آپریشن سندور کا اختتام سیز فائر پر نہیں ہوا بلکہ اس میں وقفہ آیا, اور اس وقفے کو دونوں اطراف میں سے کوئی بھی ختم کر سکتا ہے, اور جب ایسا ہوگا تو ایک ہاٹ وار ہوگی. میرا خیال میں 2026 کا سیکنڈ ہاف یا 2027 کا فرسٹ ہاف ایک مشکل پیریڈ ہوگا. تو یہ اس پیریڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ شاید اس میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. 2026 کا سیکنڈ ہاف یعنی لیٹر ہاف, یعنی کہ آپ سمجھ لیں اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, یا 2027 کا فرسٹ ہاف یعنی کہ جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, ان ایریاز کے اندر کچھ نہ کچھ پاکستان یا انڈیا کے درمیان جو ہے کوئی نہ کوئی ٹینشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو سائبر اٹیک ہو سکتا ہے, اور جس میں چین کا ہاتھ ہوگا کیونکہ ان کے پاس اس حوالے سے نینو ٹیکنالوجی ہے, سپر کمپیوٹرز ہیں, اور ٹرینڈ لوگ موجود ہیں, لیکن یہ پاکستان کے ذریعے ہوگا. اگر جنگ کے میدان کی بات کی جائے تو اس میں پاک فضائیہ لیڈ کرے گی, اور اس کو چین کی مکمل سپورٹ حاصل ہوگی. اس کے بعد پاکستان کی زمینی فوج ایڈوانس کرے گی, اور سب سے ونریبل سیاچن ہوگا
کیونکہ وہ ایک سینڈوچ کی طرح ہے. اس کے ایک طرف چینی فوج بیٹھی ہوگی اور دوسری طرف پاکستانی فوج. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس جنگ سے بچنا چاہیے, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مودی حکومت ایک بڑا ریویو کرے کہ کس طرح امن ممکن ہے, اور امن ممکن ہے جنوبی ایشیا میں, ورنہ جنگ اس ریجن کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل کے لے جائے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا اور پاکستان میں جنگ ہوتی ہے اور انڈیا نیوکلیر ہتھیار کا الارم بجاتا ہے تو چین کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو ٹیک کیئر کر سکتا ہے اگر انڈیا نے کوئی ایسی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کشمیر کا سٹیٹس جس دن تبدیل کیا گیا تھا, کرنے کے بعد چین اور پاکستان کے تعلقات میں تبدیلی آئی اور دونوں کے درمیان ملٹری تعلقات انٹینس ہو گئے ہیں, اور دونوں ملکوں نے شاہین سیریز کے نام سے مشترکہ فضائی مشقیں کی, جن کے بعد پاکستان اس قابل ہو گیا کہ وہ ملٹی ڈومین آپریشن کر سکے, پاکستان کے انٹیگریٹڈ میزائل سسٹم کا استعمال کر سکے, الیکٹرانک وارفیئر میں دوسرے فریق کو جام کر سکے. تو پروین سونی جو ہیں وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ کافی زیادہ سپریورٹی ہے جب اگر جنگ کی بات آتی ہے یا ٹیکنالوجی کی, اور اس میں چین کا جو ہے ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ پاکستانی خبروں کے حوالے سے, اور اس میں ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان میں کابل میں اپنے ناظم الامور کے عہدے کو سفیر کے درجے پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا, یعنی اپنے سفارتی تعلقات جو ہے اسے اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا, اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مثبت پیش رفت جو ہے وہ جاری رہے گی. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ قدم پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے, معیشت, سلامتی, انسداد دہشت گردی اور تجارت کے شعبے میں تعاون کو گہرا کرے گا. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا بلوچستان کے حوالے سے جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہاں پہ علاقہ ہے سوراب کا, اور یہ سوراب کا علاقہ جو ہے یہ خزدار کے قریب بنتا ہے. وہاں پہ جناب جو بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہیں, BLA سے جو تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کل حملہ کیا ہے, اور وہاں پہ اس شہر کے مختلف ایریاز کے اوپر جو حملہ کیا گیا. وہاں پہ ایک بینک کو بھی لوٹا گیا ہے, اور وہاں پہ جو انتظامی افسر ہیں ان کی رہائش گاہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے, اور ریاستی رٹ کو بیسکلی چیلنج کرنے کی جو ہے وہ یہ کوشش تھی. بتایا جاتا ہے کہ مختلف سرکاری افسران کے گھروں کو وہاں پہ جلایا گیا ہے, اور حملے کے دوران ADC ریونیو ہدایت بلیدی وہ لڑتے ہوئے جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا کہ وطن کے سپاہی نے جان کا نذرانہ دے کر بہادری کی نئی مثال قائم کی ہے. انہوں نے کہا کہ ADC کی رہائش گاہ کے اوپر جو حملہ کیا گیا تو وہاں پہ بچے اور عورتیں بھی موجود تھیں. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی پراکسیز نے ان کی ماں پر کارروائی کی ہے, ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کا ہمارا عزم ہے. علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے, اور FC پولیس اور لیویز جو ہے وہ آلریڈی علاقے میں پہنچ چکے ہیں, اور علاقے میں فی الحال کلیئرنس آپریشن جاری ہے. اچھا, ان کی جو پراکسیز ہیں, ان کے جو مختلف چینلز ہیں, انڈیا کے جی چینلز ہیں, انہوں نے جو ہے وہ یہ بنانا شروع کر دیا کہ جناب سوراب کے اوپر جی وہ قبضہ کر لیا ہے, اور BLA نے پوری طرح قبضہ کر لیا ہے, اور وہ پاکستان کی رٹ جو ہے وہاں سے ختم ہو گئی ہے. یہ بالکل ساری فیک نیوز تھیں. وہاں پہ پوری طرح جو ہے وہ پاکستان کی پولیس, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہے اس علاقے میں پہنچ گئی ہیں. یہ بیسکلی کرتے کیا ہے, یہ جہاں پہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی جگہ پہ اوپر نفری کم ہے یا سیکیورٹی لیولز جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈاؤن گریڈ ہیں, تو وہاں پہ جا کے حملہ کرتے ہیں, اور حملہ کر کے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ یہ خبر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیں جناب ہم نے تو قبضہ کر لیا اس علاقے کے اوپر, جبکہ یہ حقیقت نہیں ہوتا. یہ بیسکلی دہشت گرد ہوتے ہیں جو چند گھنٹوں کی کاروائیاں کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہاں پہ نفری پہنچتی ہے تو یہ بھاگ بھوگ جاتے ہیں. تو جعفر ایکسپریس کے اندر بھی انہوں نے یہی کیا تھا. جعفر ایکسپریس میں بھی انہوں نے جھوٹ بولے تھے کہ جناب پتہ نہیں 250 کہ 260 کہ 270 ہم نے فوجی جو جوان ہیں ان کو شہید کر دیا, جبکہ وہ ساری فیک نیوز تھی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ایک پروپیگنڈا وار ہے, اور اس پروپیگنڈا وار کے اندر جو ہے انڈیا پوری طرح جو ہے وہ ان کا ساتھ بھی دیتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان کے سابق فاسٹ بالر اور کرکٹ لیجنڈ شعیب اختر جو ہے وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معروف ٹی وی کامنٹیٹر کرکٹ کامنٹیٹر ڈاکٹر نعمان نیاز, انہوں نے جناب شعیب اختر کے اوپر جو ہے وہ 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس جو ہے انہوں نے ان کو بھیج دیا ہے, اور قانونی نوٹس انہوں نے بھیجا ہے. اور انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ جی شعیب اختر جو ہے وہ مختلف پروگرامز میں بیٹھ کے ڈاکٹر نعمان نیاز کے حوالے سے جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتے ہیں ان کے نوٹس کے مطابق, اور اس وجہ سے ان کو یہ نوٹس جو ہے وہ بھیجا گیا. بیسکلی شعیب اختر نے اپنے ایک کسی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے ریسنٹلی ڈاکٹر نعمان نیاز کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی شعیب اختر نے پاکستان ٹیم کے کوچنگ کے نظام اور مینجمنٹ پہ بیسکلی تبصرہ کیا تھا.
انہوں نے کہا کہ میرے ٹائم پر مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان ٹیم کا کوچ کون ہے, اور دوسرا میں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مینیجر کون ہے. ویسے اب یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا, مطلب شعیب اختر کو پوری طرح پتہ ہوگا کہ کوچ اور مینیجر کون ہے. ایسی بات, میں خود اس وقت کرکٹ کی میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا, انتخاب عالم اس وقت کرکٹ ٹیم کے کوچ ہوتے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے. تو شعیب جو ہے وہ بیٹھ کے انتخاب عالم کے حوالے سے پوری کامنٹری کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وقت میں ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے بیگ کمرے میں پہنچے ہیں کہ نہیں. مینیجر البتہ اس لیے رکھا ہوتا تھا, یہ ڈاکٹر نعمان ہمارے بیگ اٹھاتا تھا, یہ اس لیے رکھا ہوا تھا نا, ہمارے بیگ اٹھانے کے لیے رکھا ہوا تھا. یہ کمپیوٹر میں کچھ لکھتا رہتا تھا اور اس کا بنیادی کام ہمارے بیگ کمروں تک پہنچانا ہوتا تھا. تو بیسکلی شعیب کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر نعمان نیاز کو ذرا انسلٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ڈاکٹر نعمان نیاز نے جو ہے اس وجہ سے اب ان کو قانونی نوٹس بھیجا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.